السلام علیکم، ہیلو ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ سے آپ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کے کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گے، اور بیوٹی ہیکس ایسے میں لے کر آئی ہیں جو کہ آپ کی زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ کیا آپ سب کو پتہ ہے روم ایئر فریشنر سے بھی آپ اپنی زندگی آسان کر سکتے ہیں؟ بہت ہی یوزفل کام کی بیوٹی ہیکس اور ٹپس میں لے کر آئی ہوں۔ اس بیوٹی ہیک سے آپ اپنے پیسے اور وقت بچا سکتے ہیں۔ بہت ہی یوزفل ٹپس، ٹرکس اینڈ ہیکس میں لے کر آئی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، مطلب کہ جو ہیکس اور ٹپس میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ضرور پسند آئے گی، جیسے کہ آپ نے میرے پچھلے ویڈیو کو پسند کیا ہے۔ تو اب چلیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے آل بٹن کو سلیکٹ کریں، جس کی وجہ سے ترنت میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ تو چلیں پہلا ٹپس اینڈ ہیکس میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، اور یہ میرے ہاتھ دیکھا آپ لوگ بالکل بھی نہیں ہنسنا، یہ کیونکہ ڈیزائن جو بنا میں نے نہیں بنایا ہے، میری بیٹی نے بنایا ہے۔ میں سو گئی تھی اور میرے ہاتھوں کے ساتھ اس نے یہ کارنامہ کیا۔ اصل میں اسے مہندی لگانے کا بہت زیادہ شوق ہے، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس نے میرے ہاتھوں میں بنا دیا، اور پیروں میں بھی بنایا۔ پیر تو میں نہیں دکھا سکتی ہوں، تو یہاں پہ میں نے لکوڈ بار سے بھی ہاتھ کو دھونے کی کوشش کی، سوپ سے بھی دھویا، اس سے بھی صاف نہیں ہوا، سرف سے بھی میں نے دھویا، ایک ہاتھ وہ نہیں صاف ہوا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے، روم ایئر فریشنر لیا ہے، اسے میں نے اس پہ اسپرے کیا، اور یہ دیکھیں اصل میں روم فریشنر ہو یا پھر باڈی اسپرے ہو یا پھر پرفیوم، اس میں الکوہول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو سارے داغ ہوتے ہیں نا آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں، جبکہ بال پین کا نا صابن سے بالکل نہیں جاتا ہے۔ بٹ آپ روم ایئر فریشنر لے لیں یا پھر باڈی اسپرے لے لیں یا پھر پرفیوم لے لیں، اس سے آسانی سے یہ چلا جائے گا۔ اور یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ کر کے دکھایا ہے، تو میرے پاس باڈی اسپرے نہیں تھا تو ایئر فریشنر کا میں نے یوز کیا ہے، روم ایئر فریشنر۔ آپ کے پاس باڈی اسپرے ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں، پرفیوم سے بھی یہ صاف کی جا سکتی ہے، کیونکہ بچے جو ہے نا اپنے بھی ہاتھوں پیروں میں وہ لکھ لیتے ہیں بال پین سے، اور یہ ایئر فریشنر آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس نے وائٹ لکھ دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ والی ٹپس اینڈ ٹرکس آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ چلیے نیکسٹ ٹپس کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں پہ میں نے لیا ہے چولہے کا نیوزل، اور چولہے کے اس نیوزل کو آپ نے صحیح سے صاف نہیں کیا ہوتا ہے نا تو آپ کے پتیلے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، مطلب کالے ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اس میں فلیم جو ہے وہ صحیح نہیں نکلتا ہے۔ اور کھارا پانی جب یوز ہو رہا ہوتا ہے گھر پہ تو اس طرح کی جو نیوزل ہے نا وہ جلدی ہی خراب ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو دکھ رہا ہے زنگ پڑ گیا ہے، تو اس کے زنگ کو کس طرح ریموو کریں گے۔ یہاں پہ میں نے کولگیٹ کا یوز کیا ہے، دونوں طرف میں نے لگا دیا ہے، دونوں یوزل پہ کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ، اور اس کے بعد میں نے تیز برش سے اس کو اچھے سے اس پہ پھیلا دیا۔ اچھی طرح آپ نے لگانا ہے، لگا کر اس سے میں نے 1 چمچ بھر کر میں نے ڈال دیا ہے نمک، 1 چمچ ہی بھر کر اس میں بیکنگ سوڈا ڈالیں گے، آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں 1.5 چمچ کی جا سکتی ہے کیونکہ 2 نیوزل میں یوز کری ہوں، اور 1 پیکٹ میں اس میں اینو کا یوز کروں گی۔ اینو سے کیا ہوگا کہ یہ نیوزل بہت جلدی صاف ہو جائے گا، اس میں جو گند بلا لگی ہوگی نا وہ بالکل ریموو کر دے گا۔ تو اسے میں آدھے گھنٹے کے لیے اسی طرح چھوڑ رہی ہوں۔ اگر آپ نے اسے رات میں رکھا ہے نا تو پھر صبح آپ نے اسے دھونا ہے، صبح کے ٹائم جب آپ اسے دھوئیں گے نا پوری رات جب یہ اس پانی میں بھگو کر رہے گا نا تو بہت اچھے سے یہ نیوزل کلین ہو جائے گا۔ تو میں نے آدھا گھنٹہ رکھا تھا کیونکہ مجھے کوکنگ کرنا ہے، اس وجہ سے میں نے اسے جلدی ہی صاف کرنا سٹارٹ کر دیا، اور ٹوتھ برش سے میں نے اس طرح سے برش کرنا شروع کیا۔ اچھی طرح آپ نے رگڑنا ہے، اور اس میں سے آپ گندگی دیکھیں گے کس طرح نکل آئے گا، اور زنگ بھی دیکھیں یہ نکل چکا ہے۔ اچھی طرح برش سے اسے کلین کرنا، اس کے بعد نارمل پانی سے برش کی مدد سے میں اس طرح دھو دوں گی، اس طرح اچھے سے یہ کلین ہو جائے گا۔ اگر ٹوتھ پیسٹ اس میں نوزل میں پھنسی ہوئی بھی ہوگی تو ٹوتھ برش کی مدد سے یہ اچھے سے آسانی سے دھل جائے گا اور نکل آئے گا۔ تو ہے نا کتنا آسان، کولگیٹ کی مدد سے اس نیوزل کو آپ نے کتنی آسانی سے کلین کر لیا۔ اب آپ فلیم چیک کریں، کتنی زبردست فلیم اس کی آ رہی ہے، اس سے پتیلے بالکل آپ کے کالے نہیں پڑیں گے، اور بہت ہی زبردست آپ کوکنگ کر سکیں گے، اور چولہا بھی دیکھنے میں یہ بہت ہی صاف ستھرا سا لگ رہا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ٹپس اینڈ ٹرکس بھی آپ لوگوں کو پسند آئی گی۔ چلیے نیکسٹ ٹرک کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں جی، وائٹ چاول جب ہم پکاتے ہیں تو دم دینے کے بعد جب یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو چاول اس طرح جم جاتے ہیں، آپس میں جڑ جاتے ہیں کہ اسے الگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہاتھوں کی مدد سے اسے الگ کرنا پڑتا ہے، جو کہ بہت ہی برا فیل ہوتا ہے۔ تو اس کو الگ الگ کس طرح بنایا جائے، مطلب ایک ایک دانے کھلے کھلے کس طرح کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جب آپ نے پانی ڈرین کر دیا ہے تو اس کے اوپر سے آپ نے ٹیپ واٹر ڈالنا ہے، ٹیپ واٹر اچھی طرح آپ نے ڈالنا ہے، مطلب ٹھنڈا پانی ڈالنے کے بعد پھر اس طرح آپ نے پتیلے میں واپس رائس کو ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے اسے دم لگا دینا۔ جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر آپ اسے چیک کریں، یہ دیکھیں یہ بہت ہی کام کی ٹرک میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور ٹرائی کر کے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے۔ اور میں اسی طرح چاول بناتی ہوں، اور یہ کھلے کھلے سے چاول بنتے ہیں، جبکہ میں نے ٹوٹے رائس سے بنائے ہیں، اور ٹوٹے رائس عموماً جم جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ اور اگلا ٹپس یہ ہے کہ کوئی بھی برنی خالی ہوتی ہے گھر پہ یا پھر ہم باہر سے لاتے ہیں اس طرح کا جار خریدتے ہیں، اس میں لگا ہوتا ہے اس طرح کا اسٹیکر، جو کہ بہت ہی برا فیل ہوتا ہے، ہم اسے ہٹانا چاہتے ہیں بٹ یہ ہٹتا بالکل بھی نہیں ہے، چپکا رہتا ہے۔ تو اس کو آسانی سے کس طرح آپ نے ریموو کرنا ہے، اسی طرح میں نے یہ کانچ والی برنی کی بھی اسی طرح ریموو کیے تھے، اور ایک طریقہ اور ہے آپ اسے گرم پانی میں ڈال کر بھی ریموو کر سکتے ہیں، بٹ بہت ہی آسان طریقہ، میرے پاس یہ ہیئر ڈرائی مشین ہے، اس سے میں اسے ڈرائی کروں گی۔ اسٹیکر کے اوپر اس طرح آپ نے ڈرائی کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے کرنا، اس کے بعد یہ دیکھیں کتنے آسانی سے یہ اسٹیکر نکل گیا نا۔ ابھی میں اسے نکال رہی تھی یہ بالکل نہیں نکل رہا تھا۔ اسی طرح ہیئر ڈرائی مشین سے نا آپ کانچ کی برنی سے بھی اسٹیکرز نکال سکتے ہیں آسانی سے۔ چلیے اب نیکسٹ ٹپس کی طرف چلتے ہیں۔
ہمارے کچن میں دال چنے جو ہے نا ہم زیادہ منتھ کے لیے اسٹور کر کے نہیں رکھ سکتے. اگر ہم زیادہ منتھ سے رکھیں نا تو اس میں کیڑے یا پھپھندی پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے چنا ہو یا دال ہو خراب ہو جاتے ہیں. تو اسے کس طرح محفوظ کیا جائے، یہ 4-5 مہینے بالکل خراب نہیں ہوں گے. تو چلیے میں ایک کام کی بات آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، مطلب ایک ٹپس. یہاں پہ لینا ایک چھوٹی چائے کا چمچ، اس میں ڈال دیا میں نے آئل، اور اس چنے ہو یا دال میں آپ نے مکس کر دینا ہے. تو میں چنے پہ مکس کر رہی ہوں، آپ دال بھی لے سکتے ہیں، وہ چاہے چنے کی دال ہو یا مونگ مسور کی دال ہو یا کوئی بھی ایسی دال ہو. تو ایک چھوٹی چمچ کی کوانٹٹی میں نے اس میں ڈالی ہے، اور جو چنا ہے وہ آدھا کلو کوانٹٹی میں ہے. تو اس کی کوانٹٹی کے حساب سے اس میں آپ نے آئل ڈالنا ہے. دال یا چنے کو اچھے سے آئل مکس کیا، اس کے بعد واپس اسے ڈبے میں ڈال دیا، ڈبے میں ڈال کر اس کا لڈ لگا کر آپ نے اسے رکھ دیا. اور اس کے بعد 5-6 مہینے یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے، نہ ہی اس پہ کیڑے پڑیں گے نہ ہی پھپھندی. چلیے نیکسٹ ٹرکس کی طرف چلتے ہیں. اور یہاں پہ یہ کاؤنٹر پہ میرے آئل گر گیا، اب اسے صاف کس طرح کیا جائے. تو صاف کرنے کا میں بہت ہی آسان طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. اس کے اوپر ڈال دیا آپ نے آٹا، زیادہ سارا تھوڑا آٹا ڈال دینا، اور آٹا جو ہے آئل کی کوانٹٹی کے حساب سے اس کے اوپر چھڑک دیں. اس کے بعد تھوڑی دیر سے اسی طرح چھوڑ دیں. آپ کا کاؤنٹر ہو یا سلیب ہو، کہیں پہ بھی اس طرح کا آئل گر جاتا ہے تو پھر آپ کا جو ہے کچن ٹاول وہ گندا ہو جاتا ہے. اگر آپ اسے صاف کریں گے تو اسے پھر واش کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اس طرح آٹا آپ ڈالنے کے بعد پھر آپ اسے اکٹھا کر دیں. اکٹھا کر کے اس آٹے کو آپ نے گون لینا ہے. اگر آپ کی صاف جگہ یہ آئل گرا ہے تو گون کر آپ روٹیاں بنا لیں. اگر تھوڑا گندی جگہ ہے تو آپ نے گون کر اس کی روٹیاں بنا کر روٹی ٹکڑے والے کو دے دیں. نہیں تو اگر آپ کے پاس گھر میں جانور ہے، بکری ہے یا گائے ہے، تو ان کو پکا کر آپ چارے میں ملا کر مکس کر کے دے سکتے ہیں. رسک کی ویسٹنگ نہیں ہوگی اور آپ کا کچن کلاتھ بھی کلین رہے گا. چلیے پھر نیکسٹ بیوٹی ہیکس کی طرف چلتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے نا کہ ہم فنکشنز پہ جاتے ہیں اور نیل پینٹ کا یوز کرتے ہیں. جب وہاں سے ہم واپس آتے ہیں تو پھر اس نیل پینٹ کو اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ نیل ریموور ہوتا نہیں ہے. کبھی کبھی گھر پر اس طرح تو بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اسے ریموو کس طرح کیا جائے. تو میں یہ بیوٹی ہیکس آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. روم فریشنر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نیل پینٹ پر اس طرح اسپرے کر دینا ہے، اور پائپس کی مدد سے یا ٹیشو پیپر کی مدد سے اس طرح آپ نے پونچھ لینا ہے. اور یہ دیکھیں نیل پینٹ بالکل اچھے سے ریموو ہو چکا ہے. یہ ہیک آپ باڈی اسپرے اور پرفیوم سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں الکوہل موجود ہوتا ہے، جس سے نیل پینٹ جو ہے آسانی سے ریموو ہو جائے گا. آئی ہوپ کہ یہ ہیک آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا. نیکسٹ ہیک کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ کیچر جو ہے ہمارے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اس طرح ہو جاتا ہے. تو اسے ویسٹ نہ کرتے ہوئے اس کی ایک کام کی چیز تیار کریں گے جو کہ بہت ہی کام آنے والی ہے. تو اس طرح جب یہ کیچر نکل جائے، ٹوٹ جائے، تو آپ نے لینا ہے. اور اس کو تیار کرنے کے لیے ہم ڈبل ٹیپ کا استعمال کریں گے. تو اس کے لیے ڈبل ٹیپ ہم لیں گے اور چھوٹی چھوٹی سی پیسز ہم کٹ کر کے لیں گے. یہ کیچر چھوٹے سائز کا ہے تو اتنی ہی سائز کے میں نے یہاں پہ ڈبل ٹیپ کی کٹنگ کی ہے. اگر بڑا والا کیچر ہے آپ کے پاس تو ٹیپ کی جو سائز ہے وہ آپ بڑی کر سکتے ہیں. اس طرح اس کے بیک سائڈ میں آپ نے چپکا دینا ہے. تو سارے ٹیپ کو میں اسی طرح بیک سائڈ میں چپکاؤں گی، اور سائڈ کون سے ہے آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں کہ میں کس طرح سے چپکائی ہوں. تو یہ دیکھیں سارے کیچر میں نے لگا دیا ہے. 2 کیچر میرا ٹوٹا تھا تو جس کی کوانٹٹی جو ہے 4 بنی ہے، تو 4 ٹیپ میں نے لگایا ہے. ٹیپ کو ریموو کر دیں گے اوپر سے. آپ اس کیچر کو الماری کے اندر والی ڈور پہ لگا سکتے ہیں، کبڈ کے اندر لگا سکتے ہیں. تو میں کبڈ کے اندر والی سائڈ پہ لگا رہی ہوں. آپ اپنی پسند کی کوئی بھی جگہ سلیکٹ کریں اور اس کیچر کو وہاں پہ آپ نے چپکا دینا ہے. اس کے بعد اس میں آپ نے اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز ہینگ کر سکتے ہیں. اس میں آپ چابی ہینگ کر سکتے ہیں، اس میں آپ بینگلز ہینگ کر سکتے ہیں، اس میں آپ پونی وغیرہ ہینگر کر سکتے ہیں. تو میری بیٹی کے چھوٹے چھوٹے سامان ہوتے ہیں، کیچر ہوتا ہے، بینگلز ہوتا ہے، جیسے کہ اس طرح کا ہار ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی پونیاں ہوتی ہیں، وہ گم کر دیتی ہے جو کہ ٹائم پہ نہیں ملتا. اس طرح چیزوں کو ہینگر کرنے سے ٹائم سے چیزیں بھی مل جائیں گی اور سیف بھی رہے گی. تو آئی ہوپ کہ آج کا یہ چھوٹا سا ہیکس بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اور اسی طرح کام کی ہیکس اور ٹپس دیکھنے کے لیے میری ویڈیو پہ بنے رہیے گا، اور جو نیو آئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.